السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں جواہر المنطق، جو فن منطق کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس سے قبل ہم نے تصورات کا بیان مکمل طور پر پڑھ لیا۔ یاد رکھیے کہ منطق کا موضوع جو ہے، آپ کو میں نے پیچھے کئی بار یہ بات بتائی ہے کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ معرف کی تعریف ہم نے یہ کی تھی کہ معرف وہ معلومات تصوریہ ہے جو مجہول تصوری تک پہنچا دے، اور حجت وہ معلومات تصدیقیہ ہے جو مجہول تصدیقی تک پہنچا دے۔ پیارے دوستوں، جس طریقے سے معرفات اور معرف کو سمجھنے کے لیے کلیات خمسہ، لفظوں کا بیان، دلالت کا بیان، مفرد مرکب کا بیان، کلی جزئی کا بیان، ان تمام چیزوں کو پڑھنا ضروری تھا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جس طریقے سے معرف کو سمجھنے کے لیے کلیات خمسہ اور دیگر بیانات کو سمجھنا ضروری تھا، اسی طریقے سے حجت کو سمجھنے کے لیے قضایا اور اس کے احکام کو سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لو کہ جس طریقے سے معرف کا سمجھنا کلیات خمسہ اور اس کے اقسام کے سمجھنے پر موقوف ہے، اسی طریقے سے حجت کا سمجھنا قضایا اور اس کے احکام پر موقوف ہے۔ جس طریقے سے کوئی چھت بغیر دیوار کی نہیں، بغیر جو ہے کھمبے کی نہیں، جس طریقے سے سورج کے روشنی کا وجود، دھوپ کا وجود سورج کے بغیر نہیں، ایسے ہی حجت کا وجود، حجت کا سمجھنا بغیر قضیہ کے سمجھے بغیر اس کا سمجھنا ممکن نہیں۔ اب قضیہ کی تعریف کیا ہے دوستوں؟ تو قضیہ کی تعریف بہت آسان ہے۔ اگر آپ حضرات، یہ کتاب غالباً جماعت ثانیہ میں چلتی ہے، اور اگر ثانیہ میں چلتی ہے تو آپ نے نحو کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لی ہوگی، اور نحو میں آپ نے پڑھا ہوگا جملہ خبریہ کی تعریف۔ جملہ خبریہ کی تعریف آپ نے نحو میں یہ پڑھا تھا کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ تو ایسے ہی منطق میں جملہ خبریہ ہی کو قضیہ کہتے ہیں، اور قضیہ کی تعریف یہ ہے کہ قضیہ وہ قول ہے کہ جس کو سچا یا جھوٹا قرار دیا جا سکے۔ ہم نے کہا زید عالم ہے، تو یہ قول ہے، اور آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہے اس کو سچ مانو یا جھوٹ مانو، آپ سچ بھی کہہ سکتے ہو، جھوٹ بھی کہہ سکتے ہو۔ ہم نے آپ سے کہا ممبئی میں چاند دیکھا گیا، یہ ایک جو ہے قضیہ ہے، جملہ خبریہ ہے، اور اس کے اندر اس بات کا احتمال ہے کہ آپ اس کو سچ مانو یا جھوٹ مانو۔ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی میں ممبئی میں چاند دیکھا گیا تو یہ قضیہ ہے، لیکن یہ صادقہ ہے۔ نہیں دیکھا گیا، ایسے کہہ دیا گیا تو یہ قضیہ ہے، کاذبہ ہے۔ تو اگر صادق ہے تو صادق، اگر قضیہ صحیح ہے، متحقق ہے، بات جو آپ نے کی ہے وہ متحقق ہے، خبر متحقق ہے، تو قضیہ صادقہ، اگر متحقق نہیں ہے تو قضیہ کاذبہ۔ ٹھیک ہے دوستو؟ تو قضیہ وہ قول ہے جس کو سچا یا جھوٹا قرار دیا جا سکے۔ یاد رکھیے کہ سچ اور جھوٹ کا احتمال وہی ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم کوئی خبر دیتے ہیں، یا خبر نہ ہو تو خبر کی جیسے کوئی چیز جو ہو جو اس کا مفہوم ادا کر رہے ہو، تو اس کو وہیں پر کیا ہے، خبر صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے تعریف کی اور مثالیں دی ہیں کہ قضیہ وہ قول ہے جس کو سچا یا جھوٹا قرار دیا جا سکے۔ ممبئی میں چاند دیکھا گیا، یہ ایک خبر ہے نا، یہ خبر دے رہے ہیں ممبئی میں چاند دیکھا گیا، اور یہ جملہ خبریہ بھی ہے اگر نحو کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ قول ممبئی میں چاند دیکھا گیا یہ پورا کا پورا ایک قول ہے۔ یاد رکھیے کہ قول کی دو قسمیں ہیں۔ جب تک کوئی بات ہمارے ذہن کے اندر ہے تو اس ذہن میں رہنے والی بات کو مفہوم کہتے ہیں،
مثال کے طور پر یہی مفہوم ہمارے ذہن کے اندر ہے، ممبئی میں چاند دیکھا گیا، تو ابھی جب تک ہم نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کیا ہے، جب تک یہ ہمارے ذہن میں موجود ہے اور ہم نے اس کو اپنے لفظوں سے نہیں بیان کیا ہے، تب تک یہ کیا ہے؟ یہ قول مفہوم ہے، اور اس کو منطق کی زبان میں جو ہے قضیہ معقولہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا قضیہ معقولہ بھی کہہ سکتے ہو، اور اگر اسی کو ہم نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا ہو تو اس کو قضیہ ملفوظہ کہیں گے۔ جیسے ہم نے کہا زید عالم ہے، تو پہلے ہمارے ذہن میں آئے گا کہ زید عالم ہے یا نہیں، ہے نا۔ کوئی بھی چیز انسان کے کسی بھی چیز کو بتانے کے لیے، کسی بھی چیز کی خبر دینے کے لیے پہلے وہ خبر انسان کے ذہن میں آتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اس کا جو ہے اقرار کرتا ہے، اس اپنی زبان سے اس کو جو ہے بیان کرتا ہے۔ تو جب تک وہ چیز ہمارے ذہن میں ہے، دماغ میں ہے، وہ کیا ہے؟ مفہوم ہے، معقول ہے، تو اس کو قضیہ معقولہ کہیں گے، اور جب ہم نے اس کو اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ قضیہ ملفوظہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مثال دے رہے ہیں کہ ممبئی میں چاند دیکھا گیا، اور ممبئی میں چاند دیکھا گیا اور زید خوشخط نہیں۔ ٹھیک ہے، تو زید خوشخط نہیں، یہ بھی ایک خبر ہے۔ اگر خالد محنت سے پڑھے گا، اگر خالد محنت سے پڑھے گا تو امتحان میں پاس ہوگا۔ نمبر 4 پہ ہے یہ شخص یا تو محمود ہے یا عبدالکریم۔ یہ سب بھی قضیہ ہی کی مثالیں ہیں، اور یہ کون سی قضیہ ہیں یہ بھی آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ ارباب منطق یعنی منطق کے دانشوران، جو منطق میں ماہر جو علماء گزرے ہیں، ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ارباب منطق اپنے محاورے میں مرکب کو، خواہ وہ مفہوم ہو، ہم نے بتایا تھا کہ چاہے وہ مرکب ہو چاہے مفرد ہو، سب سے پہلے کوئی بھی لفظ ہو، پہلے ہمارے کوئی بھی مفہوم مرکب ہو یا مفرد ہو، وہ پہلے ہمارے ذہن میں آتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ جب تک وہ ہمارے ذہن میں ہے اس کو مفہوم کہیں گے، معقول کہیں گے، اور جب وہ ہمارے لفظوں میں ہم نے اس کو اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ملفوظ ہو گیا۔ کرے مرکب کو خواہ وہ مفہوم ہو یا لفظ ہو، قول کہتے ہیں۔ مرکب کو خواہ و مفہوم ہو یا لفظ، قول کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کلمہ، کوئی جملہ ایسا ہے کہ جو مرکب ہو، یعنی کوئی ایسی چیز جس کو ہم ادا کر رہے ہیں، اگر وہ مرکب ہو، جیسے زید عالم ہے، بکر جاہل ہے نا، زید میں ممبئی میں چاند دیکھا گیا، زید اچھا لڑکا ہے، یہ سب کے سب مرکب ہیں، تو اس مرکب کو خواہ و مفہوم ہو یا لفظ، اس کو قول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو قول کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں میں آج گھر جاؤں گا تو یہ میرا قول ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا لفظوں میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے تو یہ قول ملفوظ ہے۔ کریں کہ مرکب کو خواہ وہ مفہوم ہو یعنی ہمارے ذہن میں ہو یا لفظ، قول کہتے ہیں۔ قضیہ اگر لفظی ہو تو اسے قضیہ ملفوظہ کہیں گے۔ ہم نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ جب ہم نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر کے بتایا، جیسے ممبئی میں چاند دیکھا گیا، تو یہ قضیہ ملفوظہ ہے۔ قضیہ اگر لفظی ہو تو اسے قضیہ ملفوظہ کہیں گے، اور اگر عقلی ہو تو اسے قضیہ معقولہ کہیں گے، اور اگر عقلی ہو یعنی جب تک ہمارے عقل میں ہے اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ معقولہ کہیں گے، یا قضیہ معقولہ کہا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ نحوی حضرات قضیہ ملفوظہ کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اس چیز کی وضاحت میں نے پہلے ہی کر دی ہے کہ جو ہمارے یہاں قضیہ ہے وہی منطق نحویوں کے یہاں قضیہ ملفوظہ ہے یا قضیہ ہے۔ نحوی حضرات قضیہ ملفوظہ کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ زید قائم قضیہ ملفوظہ ہے، اور اس جملے کا مفہوم قضیہ معقولہ ہے۔ یعنی ہم زید قائم کہنے والے تھے، اس سے پہلے زید قائم کہنے والے تھے، اس سے پہلے کیا تھا کہ یہ ہمارے ذہن میں تھا، تو جب تک ہماری یہ ذہن میں تھا اس کو قضیہ معقولہ کہیں گے، اور جب ہم نے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا تو اس کو کیا بولیں گے؟ قضیہ ملفوظہ کہیں گے۔ کہ نحوی حضرات قضیہ ملفوظہ کو جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ زید قائم قضیہ ملفوظہ ہے، اور اس جملے کا مفہوم یعنی جب تک یہ ہمارے ذہن میں تھا اس کو قضیہ معقولہ کہیں گے۔ اب یہ آگے فرما رہے ہیں کہ واضح ہو کہ قضیہ کی ایک قسم شرطیہ ہے، اور شرطیہ کی تعریف میں اتصال اور انفصال کا ذکر آئے گا۔ اس لیے قضیہ کی تقسیم سے پہلے طلباء کی آسانی کی خاطر ان دونوں لفظوں کی معانی کی توضیح پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیے، قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں؟ شرطیہ، اس میں نام ہی سے بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی شرط ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا اگر زید محنت سے پڑھے گا تو امتحان میں کامیاب ہوگا، تو اس کے امتحان میں کامیاب ہونے کی شرط کیا ہے؟ کہ زید وہ محنت سے پڑھے۔ ہم نے کہا اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے پڑھاؤں گا، تو میرا پڑھانا کس شرط پر ہے؟ جب تو میرے پاس آئے گا، ہے نا۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ اگر سورج طلوع ہے تب دن موجود ہوگا، تو دن کا موجود ہونا یہ سورج کے موجود ہونے پر موقوف ہے۔ ہم نے کہا اگر جو ہے زید ممبئی جائے گا تو وہاں وہ سیر و تفریح کرے گا،
तो सैर व तफरीह मौकूफ़ है वहाँ उसके मुंबई जाने पर। तो मुंबई जाना, सूरज का तो जो है दिन का मौजूद होना, खालिद का मेहनत से पढ़ेगा तो कामयाब हो, तो ये सब के सब शर्त हैं। तो जब वो शर्त पाई जाएंगी तभी वो क्या है, उसका नतीजा आएगा, उसका जज़ा उसको मिलेगा। तो इसी को कहते हैं क़ज़िया शर्तिया, यानी जिस बात के अंदर शर्त हो उस क़ज़िया को क़ज़िया शर्तिया कहते हैं। यानी जिस क़ज़िया के अंदर शर्त हो, यानी कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो उसको क़ज़िया शर्तिया कहा जाता है। अब क़ज़िया शर्तिया में उन्होंने क्या कहा कि इसमें एक लफ्ज़ इत्तिसाल और इंफिसाल का आएगा और उसको समझना ज़रूरी है, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। देखिए इत्तिसाल किसे कहते हैं। देखिए हमने कहा कि किसी एक चीज़ का सबूत, कोई भी चीज़ हो तो उस चीज़ का सबूत दूसरी चीज़ के सबूत पर मौकूफ़ हो, या उस चीज़ के सबूत से दूसरी चीज़ की नफ़ी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने कहा सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, अगर सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा। तो अब ऐसी सूरत में देखिए सूरज का तुलू होना और दिन का मौजूद होना, इन दोनों में इत्तिसाल है। ऐसा नहीं है कि सूरज तुलू नहीं और दिन मौजूद हो गया, ठीक, दिन मौजूद हो और सूरज तुलू ना हो, ऐसा नहीं है। तो दिन के मौजूद होने के लिए ज़रूरी है कि सूरज पहले तुलू हो। तो अब सूरज का तुलू होना, दिन का मौजूद होना, इन दोनों के दरमियान में एक तरीके से ताल्लुक़ है और इसी ताल्लुक़ को इत्तिसाल कहते हैं। या हम ये कहें अगर सूरज तुलू नहीं है तो रात मौजूद है, बेशक अगर सूरज तुलू नहीं है तो क्या है, रात मौजूद है। तो इसमें एक तरीके से भी क्या है, इत्तिसाल है। ये देखिए जब सूरज तुलू नहीं होता है तो रात होती है, सूरज अगर तुलू है तो दिन मौजूद है, इसमें भी इत्तिसाल है कि जब सूरज तुलू होगा तो दिन मौजूद होगा, है ना। इस तरीके से ये कि अगर सूरज तुलू नहीं है तो रात मौजूद है, तो इन दोनों में इत्तिसाल है। तो ये अलग बात है कि पहले में जो इत्तिसाल ईजाबी है, यानी कि पॉजिटिव है, मुस्बत है, और दूसरे में जो इत्तिसाल है ये इत्तिसाल सल्बी है, यानी अगर सूरज तुलू नहीं है तो रात मौजूद होगा। तो रात के मौजूद होना ये सूरज के तुलू ना होने पर है। इसी तरीके से दिन का मौजूद होना ये सूरज के मौजूद होने पर है। अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, अगर सूरज तुलू नहीं तो रात मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियान में आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है, गहरा कनेक्शन है, तो इसी को बोलते इत्तिसाल। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि वाज़ेह हो कि क़ज़िया की एक किस्म शर्तिया है और शर्तिया की तारीफ़ में इत्तिसाल और इंफिसाल का जिक्र आएगा। इसलिए क़ज़िया की तकसीम से पहले तलबा की आसानी की खातिर इन दोनों लफ्ज़ों के मानी की तौज़ीह पेश की जाती है। अब इत्तिसाल की ये तारीफ़ खुद कर रहे हैं, हमने कर दी है, समझाने के लिए वो उतना काफ़ी है, आप इसमें भी समझ लीजिए। कह रहे किसी निस्बत के सबूत की तकदीर पर दूसरी निस्बत को साबित माना जाए। किसी निस्बत की सबूत की तकदीर पर, जैसे हमने सूरज की सबूत पर दिन को हमने क्या है, साबित माना। सूरज साबित है तो दिन मौजूद है, सूरज का सबूत है तो दिन का सबूत है। तो वही कहा किसी निस्बत की सबूत की तकदीर पर, किसी निस्बत की सबूत की तकदीर पर आप सूरज ही को ले लो कि सूरज मौजूद है तो दिन मौजूद है। तो हमने सूरज को साबित माना, फिर हमने दिन को मौजूद माना। तो सूरज का तो दिन का मौजूद होना ये सूरज के मौजूद होने पर मौकूफ़ है। कि किसी निस्बत के सबूत की तकदीर पर दूसरी निस्बत को साबित मानना, या किसी निस्बत के सबूत की तकदीर पर दूसरी निस्बत को मुंतफी मानना। जैसे हमने कहा कि सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, अगर सूरज तुलू नहीं है तो दिन मौजूद, तो रात मौजूद है। तो हमने यहाँ पर एक निस्बत को साबित माना, तो एक निस्बत को दूसरी निस्बत, एक निस्बत दूसरी निस्बत के लिए सबूत है, और एक निस्बत दूसरी निस्बत के लिए क्या है, नफ़ी है। वही करें किसी निस्बत की सबूत की तकदीर पर दूसरी निस्बत को साबित मानना, या किसी निस्बत की सबूत की तकदीर पर दूसरी निस्बत को मुंतफी मानना। पहली सूरत में कह रहे हैं, पहली सूरत में इत्तिसाल ईजाबी है। ईजाबी मतलब पॉजिटिव है, मुस्बत है ना। सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, तो यहाँ पर नफ़ी तो है नहीं, तो जब नफ़ी नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, ईजाबी बोलेंगे। तो इस इत्तिसाल को इत्तिसाल ईजाबी कहते हैं। और दूसरी सूरत में इत्तिसाल सल्बी है। मसलन अब मिसाल दे रहे हैं, आप खुद समझ जाइएगा। इन कानति शम्सु तालिअतन फन्नहारु मौजूदुन, तो ये है इत्तिसाल ईजाबी की मिसाल। हमने क्या कहा था कि इत्तिसाल का मतलब ही होता है कि शर्त और जज़ा में एक तरीके से ताल्लुक़ हो, यानी ये इसके बगैर ना हो। अगर सूरज तुलू होगा तभी दिन मौजूद होगा। वही कह रहा है अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद है, में इत्तिसाल ईजाबी, क्योंकि आफ़ताब के लिए तुलू की निस्बत का सबूत फ़र्ज़ कर लेने पर, आफ़ताब के लिए जब हम सूरज के लिए तुलू की निस्बत मान लिए कि आफ़ताब तुलू है, सबूत फ़र्ज़ कर लेने पर नहार के लिए वजूद की निस्बत साबित मानी गई है। यानी इन्होंने अपने अल्फाज में बयान किया है, बाकी बात वही है कि सूरज के साबित होने पर दिन के मौजूद होने को साबित माना जाता है। अगर सूरज ही नहीं मौजूद है तो दिन को कैसे हम मान लेंगे कि दिन मौजूद है। ठीक है, वही कह रहे हैं क्योंकि आफ़ताब के लिए तुलू की निस्बत का सबूत फ़र्ज़ कर लेने पर
نہار کے لیے وجود کی نسبت ثابت مانی گئی. انہوں نے الفاظ گاڑھا کر دیا ہے، باقی مفہوم ہم نے جو سمجھا دیا وہی ہے. اور جیسے اب یہ نسبت سلبی کی مثال دے رہے ہیں، یعنی اتصال سلبی کی مثال دے رہے ہیں. اور جیسے لیسا ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود، تو انہوں نے کیا کہا تھا تعریف میں دوستوں؟ انہوں نے تعریف میں یہ کہا تھا کہ کسی نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کو ثابت مانا. تو ہم نے سورج کے ثبوت پر ہم نے کیا ہے دن کا وجود مانا. اسی طریقے سے ہم کیا کہا تھا، یا کسی نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کو منتفی مانا. یا ہم نے تو ہم نے کیا مانا کہ اگر سورج طلوع ہے تو رات موجود نہیں ہوگی، ہے نا. جیسے کہ لیسا ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود میں اتصال سلبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر سورج طلوع ہے، اگر سورج اس لیے کہ آفتاب کے لیے طلوع نسبت کا ثبوت فرض کر لینے پر اس لیے کہ آفتاب کے لیے طلوع کی نسبت فرض کر لینے پر لیل سے وجود کی نسبت منتفی کی گئی ہے. یعنی اگر یہ ہے کہ اگر سورج بھائی طلوع ہے تو پھر رات کہاں سے موجود ہوگی. تو یہ لیسا کا ترجمہ دوستوں آپ لیسا فاللیل موجود میں لگائیے گا. ایسا نہیں کہ یہ کہنا کہ اگر سورج طلوع نہیں ہے تو رات موجود ہے، ایسا مت کرنا. بلکہ کیا ہے ترجمہ اس کا، لیسا ان کانت الشمس طالیۃ فاللیل موجود. کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اگر سورج طلوع ہے تو اب نہیں کا ترجمہ فاللیل موجود کے ساتھ لگائیے گا. ایسا نہیں کہ اگر سورج طلوع ہے فاللیل موجود تو کیا ہے دن رات موجود ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ سورج جب طلوع ہے تو رات کی نفی کر دی گئی. تو انہوں نے کیا کہا تھا تعریف میں دوستوں، اتصال کی تعریف میں، کہ ایک نسبت کے ثبوت کو، ایک نسبت کی تقدیر کو ثابت ماننے پر دوسری نسبت کو ثابت مانا جائے. تو انہوں نے سورج کو کے ثبوت پر دن کے ثبوت کو مانا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انہوں نے کیا کہا، ایک نسبت کی ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کو منتفی مانا جائے. تو انہوں نے سورج کے وجود کے بعد انہوں نے رات کی نفی مانی کہ اگر سورج طلوع ہے تو رات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسی کو کیا کہتے ہیں اتصال. یہ الگ بات ہے کہ جس میں نہیں ہے اس کو اتصال ایجابی کہیں گے، اور جس کے اندر لفظ نہیں موجود ہے اس کو اتصال سلبی کہیں گے. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ تعالی انفصال کی تعریف کل پڑھ لیتے ہیں. ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ لوگ بھی پریشان ہونے لگتے ہو. ٹھیک ہے. السلام علیکم.